لیجیے سلام شاہ کربلا، لیجیے سلام شاہ کربلا، لیجیے سلام جان فاطمہ، لیجیے سلام شاہ کربلا، لیجیے سلام جان فاطمہ۔ کر رہے ہیں ہم ذکر کربلا، کر رہے ہیں ہم ذکر کربلا، لیجیے سلام بانی ازال، لیجیے سلام اولی فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج۔ اصغر سلامی تیرے ستم کھائے آتے ہیں، گردن پدر کے ہاتھوں پر لٹکا، گردن پدر کے ہاتھوں پر لٹکایا، تیروں کا میں برستا ہے، ننھی سی لاش پر کالی گھٹا کی طرح لئی، کالی گھٹا کی طرح لئی چھایا، پانی دیا نہ ظالموں نے، پیاس سے مرتے ہیں، گل کی طرح سے دھوپ میں مرجھا، گل کی طرح سے دھوپ میں مرجھایا، بازو چھدا ہے شاہ کا، بچہ ہے قومت، چھوٹی سی لاش چھاتی سے لپٹ، چھوٹی سی لاش چھاتی سے لپٹایا، حضرت کو ہے یہ سوچ کے، بانو کہے گی کیا، گردن کو مارے شرم کے نیوڑا، گردن کو مارے شرم کے نیوڑا، آتے ہیں اصغر سلامی تیرے۔ بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج۔ جب کربلا سے لٹ کے وطن کو حرم پھرے، گریاں سیاہ پوش بسد رنج غم پھرے، ایک دوسرے سے کہتے ہوئے یہ باہم پھرے، یوں لوٹ کرنا ہے کوئی جیسے، یوں لوٹ کرنا ہے کوئی جیسے ہم پھرے، حجروں میں سب تو اشکوں سے دامن بھگوتے ہیں، لیکن رباب سینی میں بیٹھی، لیکن رباب سینی میں بیٹھی روتی ہے، جب بیٹھے بیٹھے دھوپ میں عرصہ گزر گیا، حالت خراب ہو گئی، چہرے کا رنگ اڑا، زینب نے ایک روز بڑے درد سے کہا، حجرے میں چلیے بھابی ہے یہ حکم، حجرے میں چلیے بھابی ہے حکم ماں، سائے میں اب بحال کچھ آسان کیجئے، یوں دھوپ میں نہ جان کو ہلکان، یوں دھوپ میں نہ جان کو ہلکان گے، جب سب بزد ہوئے تو یہ کہنے لگی رباب، وعدہ کیا ہے روبرو ابن بوتراب، سائے میں اب نہ بیٹھوں گی، اے آسمان جناب، کس دل سے لوہا وعدہ خلافی، کس دل سے لوہا وعدہ خلافی کیا میں، کیا یہ سنوں میں فاطمہ کے نور عین سے وعدہ وفا
وعدہ وفا نہ کر سکی بانا حسین سے جب دھوپ سے اٹھی نا رباب جگر فگار سمجھا کے لے چلے انہیں سجاد نامدار رخ کر کے کربلا کی طرف روئی زار زار بولی کے بعد آپ سے تھا ہوں والی کے بعد آپ سے تھا ہوں میں شرم مجبور کر دیا مجھے حکم امام نے رکھ لیجئے آبرو میرے ان سب کے ساتھ رکھ لیجئے آبرو میرے ان سب کے ساتھ یہ کہتے کہتے ہچکی لگی دم نکل گیا سجاد بولے اماں نے وعدہ وفا کیا زینب نے رو کے سبتے پیامبر کو دی صدا آسان کر دو میرے بھی مشکل پہ آسان کر دو میرے بھی مشکل پہ میرے بلانے میں بھی نہ تاخیر اب کرو اکبر کا واسطہ مجھے جلدی اکبر کا واسطہ مجھے جلدی طلب زینب کی اس فغاں پہ قیامت کا تھا سما تھی بی بی رباب کی قسمت میں نوحہ خاں اور سر جھکائے بیٹھے تھے سجاد ناتواں آئے صدائے سید کانین آئے صدائے سید کانین میں نگاہ مرخد میں اپنی آج یہ سوئے گی چین سے میں صدقے اس نے خوب نبھائی میں صدقے اس نے خوب نبھائی حسین سے صلوات محمد وعلی محمد ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی گل ہو گیا چرا گل ہو گیا چراغ مگر روشنی رہی ذکر غم سوتے ہیں آشائے خراسان مدار میں سہتے رہے جفائے جہاں کے دیار میں سم کا اثر ہوا جو تنے بے قرار میں بے جانوں کے سو گئے مولا مزار میں بے جانوں کے سو گئے مولا مزار میں ماموں نے تھا کھلایا سماغا گزرے گئے غربت میں آتو کے تو دان بھولے گا یہ جہانا تڑپنا امام کا موصوب ہو کے درد وہ سہنا امام کا تنہائی میں جہاں سے گزرنا امام کا غربت میں ہائے دفن وہ ہونا امام کا بھائی کو موت قبر میں ہے سلا گئی قہر وطن سے ڈھونڈتے بھائی کو آگے قہر وطن سے ڈھونڈتے بھائی کو آگے آواز دے رہی ہے کہ اے ماجرے بے متن اے بھائی تم سے ملنے کو آئی ہے یہ بہن پہنچی غریب قم کے جو وہ مورد مہن پائے قبر کے مر گئے بے کر پائے قبر کے مر گئے بے کر ایک آہ کی تڑپ گئی خاموش ہو گئی معصوم ہے جنت بے آیا جو ہوش بولی کہ بھیا کہاں گئے چھوڑا مریض غم کو
مسیحا کی درگاہ گئے سہ کے ظلم شے والا کہاں گئے کس سمت ڈھونڈتے تمہیں یہ دکھیا کہاں گئے ماں جائے تم سے ملنے کو ہم شیرائی ہے تم سو گئے مدار میں بھائی دعائے تم سو گئے مدار میں بھیا دعائے ہم رادھا ریا کے حاکم سب تھے سیاہ پوش کے داماتم امام معصوم کی سواری تھی مجمع ہوا تمام سر کو جھکا کے سب نے کہا آپ کو سلام بولے سلام لیجئے غم قارا ہے پرسا قبول کی زیادہ دار ہے پرسا قبول کی زیادہ دار ہے پردہ ایک مکان میں کیا پاس اہتمام اور بی بی کو اتارا وہاں باعث احترام بھائی کے غم میں روتی تھی معصوم نیک نام آنکھوں سے اشک جاری تھی صبح و شام کہتی تھی میں مر گئے میرے مظلوم بھائی جان جگ سے گزر گئے میرے مظلوم بھائی جان جگ سے گزر گئے میرے مظلوم بھائی جان قصہ غم میں بھائی کے صدمہ ہوا کمال آخر علیل ہو گئی شہزادی خوش قتال بستر سے اٹھ نہ سکی تھی نہ قحط کا تھا یہ حال آخر پروش ہو گئی شہزادی خوش قتال رو رو کے وہ علیل ہوئی اور مر گئی معصوم بی بی آئی گزر گئے غربت میں ہے اور معصومہ بی بی کی لاش ہے حسرت ہے اور معصومہ بی بی کی لاش ہے فرصت ہے اور معصومہ بی بی کی لاش ہے آفت ہے اور معصومہ بی بی کی لاش ہے غربت میں پردیس میں غریب کو یوں موت آئی ہے غربت میں غربت میں یوں خم میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا دل کو دکھا رہا ہے جنازہ غریب کا سب کو رلا رہا ہے جنازہ غریب کا تربت کو جا رہا ہے جنازہ غریب کا سب شیعہ سر بنائنا ہے آنسو بہاتے ہیں ہے جنازہ میں بھگا لے کے جاتے ہیں ہے جنازہ میں بھگا لے کے جاتے ہیں جنازہ میں بھگا لے کے جاتے ہیں لاشاں وہ غم زدہ کا اٹھایا مزار میں معصوم کا جنازہ تلایا مزار میں اس غم زدہ کو ہائے چھپایا مزار میں پہنائے نظر پہنائے نظر ہو گیا مزار میں معصوم بی بی ہائے جو مرقد میں سوتی تھی روح رضا بھی قبر میں حد کی عرض ہے یہ میرے سرکار مصطفیٰ آغا علی و فاطمہ حسین غم زدہ آل رسول تو اس کے سلطان اے رضا پرسا قبول کیجئے معصومہ بی بی کا اشکوں کی نظر لیجئے یا بار امام پرسا قبول کیجئے بار میں امام پرسا قبول کیجئے بار میں امام پرسا قبول کیجئے بار میں امام
सलवात। रोके कहती थी फातिमा ज़हरा, सुन लो रुदद या हबीब खुदा, गम से जलता है अब जिगर मेरा, क्या यही अज्र है, क्या यही अज्र है रिसालत का, लपे उम्मत का है गिला बाबा, हो पढ़सा मुझे, हो पढ़सा मुझे मिला आपके बाद मुझ पे जुल्म हुए, मुझको उम्मत ने है दिए सदमे, वो मसायब उठाए हैं मैंने, दिन पे पढ़ते दरात हो जाते, अच्छा होता जो मैं गुजर जाती आपसे पहले का, आपसे पहले का मर जाते, बेसबब मेरे सर पे आई बला, क्या था मेरा कसूर है बाबा, लकड़ियाँ लेके आ गए आधा मेरे दरवाजे को, मेरे दरवाजे को जला, खत्म जोरो जफा हुई मुझ पर, ज़ुल्म के इंतहा हुए मुझे, सुन सको तो सुनो मेरी रुदात, धाई उम्मत ने मुझ पे है बेदार, रो रहा है मेरा दिले नाशाद, हाय किसे करो, हाय किसे करो मैं अब आग ले ले के लोग आए हैं, ज़ुल्म मुझ पर जलता दरवाज़ा जब गिरा मुझ पर, खड़ी दीवार से थी मैं लगकर, रहम खाया न मुझ पे पानी शर, पाँव मलून ने रखा दर पर, मुझको दरवाजे से दबा डाला, आग से भरा, आग से भरा, आग से भरा जला, ज़रब मेरे शिकम पे ऐसी लगी जिसकी तकलीफ बदन तक पहुंची, पहलू टूटा मेरा जफा ये हुई दरो दीवार में, दरो दीवार में मैं दर्द रहे, कोई फरियाद को नहीं आया मेरे दर्द को, मेरे दर्द को नहीं आया, मेरे मोहसिन को हाय वावेला, बेहयानों ने कत्ल कर डाला, बेसबब मुझे पे है जुल्म ढाया, अब नहीं कोई पूछने वाला, मुँह को अश्कों से धोती रहती हूँ, अपने मोहसिन को, अपने मोहसिन को, अपने मोहसिन को तेरे मेरा पुरसान हाल कोई नहीं, जीने का अब सवाल कोई नहीं, करने वाला मलाल कोई नहीं, जख्म का इंदमाल कोई नहीं, जिस्म रह
کہ سرد ہوتا ہے میرے پہلو میں درد ہوتا ہے، شدت درد سے ہوئی درد میرے شکم میں ہونے لگا، میں ادھر تڑپی وہ ادھر تڑپا، مر گیا بطن میں میرا بچہ، کس سے فریاد میں کروں بولو، اب میں کس طرح سے جیوں بولو، شدت درد کا اثر یہ ہوا، جسم سے ٹوٹا جان کا رشتہ، جان لیوا حسن تھا یہ حملہ، ہوئی بے جان فاطمہ زہرا، مشتبہ کر کے بین رونے لگے، پیٹ کر سر حسین رونے لگے۔ اور دعا کی گزارش ہے، اس 5 سالہ بچے کی طبیعت ابھی بھی ناساز ہے، سید احمد حسین نقوی اور میرے والد مرزا حیدر حسین بیگ کی بھی طبیعت کے لیے آپ سب سے گزارش ہے دعا کی، اور جہاں پر بھی دنیا بھر میں جہاں پر بھی جو بھی مومن مومنات علیل ہیں بطفیل پنجتن پاک 14 ماہ سے بن الاسلام انہیں مکمل شفا عطا ہو، اور ہم سب مل کر 5 بار امی جبل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کی مجالس کی یہ جو مجلس چل رہی ہے اس کی مناسبت شہادت شہزادے محسن ابن علی علیہ السلام اور شہادت بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہ اور شہادت شہزادی میرا باب سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے مجلس ہے۔ اللہم لعن قتلۃ المحسن ابن علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا کا جس نے بھی درجہ لا ان تمام ان پر بے شمار لعنت۔ کچھ دن تو تیری گود میں اصغر رہا رباب، کچھ دن تو تیری گود میں اصغر رہا رباب، گھٹ کر شکم میں مر گیا بیٹا بطول کا، گھٹ کر شکم میں مر گیا بیٹا بطول کا، در سے لگی وہ کہتی تھی آنسو بہا بہا، در سے لگی وہ کہتی تھی آنسو بہا بہا، کیوں گھر میرا جلاتے ہو کیا میں نے ہے کیا، کیوں گھر میرا جلاتے ہو کیا میں نے ہے کیا، ایک شخص نے ستم یہ کیا وا مصیبتا، ایک شخص نے ستم یہ کیا وا مصیبتا، دروازہ لات مار کے اس پر گرا دیا، دروازہ لات مار کر اس پر گرا دیا، پہلو پہ آئی ضرب جو بنت رسول کے، پہلو پہ آئی ضرب جو بنت رسول کے، محسن ہوئے شہید شکم میں بطول کے، محسن ہوئے شہید شکم میں بطول کے، علی سب کے ہے مولا برا لگے تو لگے، یہ فیصلہ ہے خدا کا برا لگے تو لگے، وہ جس نے فاطمہ زہرا کی پسلیاں توڑی، کروں گا اس پہ تبرہ برا لگے تو لگے۔ بر دشمنان اہل بیت لعنت، بر دشمنان اہل بیت لعنت، بر دشمنان اہل بیت لعنت۔ کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں، کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ظلم شہزادی کونین پر کیا کیا نہ ہوا، پسلیاں ٹوٹ گئیں پہلو پر دروازہ گرا، آئی رحلت کی گھڑی جب تو بسد آہ بکا، اپنے والی سے یہ کہنے لگی بی بی زہرا، یہ وصیت ہے میری بھول نہ جانا والی، پردے شب میں میری لاش اٹھانا والی، نور نے ایک نور کو ایک نور کا تحفہ دیا، نور نے ایک نور کو ایک نور کا تحفہ دیا، پے کرے ارمان قلب فاطمہ زہرا دیا، کر دیا دنیا نے محسن ابن حیدر کو شہید، اس لیے اللہ نے عباس سا بیٹا دیا، اس لیے اللہ نے عباس سا بیٹا دیا۔
پھر سے بیوی فاطمہ زہرا کے گھر پہ لکڑیاں لے کر آ کے آگ لگانے والے ان ملعونوں پر بے شمار لعنت، بر دشمنان اہل بیت لعنت، بر دشمنان اہل بیت لعنت، بر دشمنان اہل بیت لعنت۔ صلوات بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ صلوات پڑھنا۔ عزیزان ایمان، آیہ کریمہ کی تلاوت سے آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ اور یہ بات آ گئی ہوگی کہ کیوں میں نے اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا۔ اس لیے کہ یہ مجلس منسوب ہے 3 شہزادیوں سے، شہزادی زہرا سے اور شہزادی رباب سے اور معصومہ قم صلوات اللہ علیہا سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے اسلام میں خواتین کی بہت زیادہ عظمت بھی ہے، اور خواتین نے سب سے زیادہ اسلام میں خواتین کو عزت بخشی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج دشمنان اسلام کبھی حجاب کو لے کر، کبھی پردے کو لے کر سوال اٹھاتے ہیں، اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ کہ آج کے زمانے میں، ابھی کچھ دن پہلے ایران میں ایک اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے یہ تمام سازشیں تھی کہ میرا جسم میری مرضی کا ایک نعرہ تھا کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں چاہے حجاب پہنوں یا نہ پہنوں۔ یاد رکھیے گا، جس دن انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ جسم اس کا نہیں ہے تو کبھی انسان ایسے نعرے نہیں لگائے گا۔ جسم ہمارا نہیں، اگر ہمارا ہوتا تو پھر اس جسم کو کبھی فنا نہ ہوتی۔ لیکن آپ دیکھیے جہاں دفن کر کے آئے، یہ جسم اتنا ہمارے قبضے میں نہیں ہے کہ اگر انسان 2 دن رکھنا چاہے تو رکھ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث کہتی ہے چند چیزوں میں جلدی کرو۔ جب سوال کیا پیغمبر اسلام کن چیزوں میں جلدی کریں، کہا جب کوئی مریض بیمار ہو تو اس کی عیادت میں جلدی کرو۔ یہ نہیں ہے عزیزان ایمان، آج کا زمانہ آ گیا، دیکھیں موبائل کے بہت فائدے بھی ہیں، بہت نقصان بھی ہیں۔ موبائل کے آنے کا فائدہ یہ ہے کہ حالات معلوم ہو جاتے ہیں، لیکن موبائل کا فائدہ یہ نہیں ہے۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ آج عیادت کم ہو گئی ہے۔ انسان گھر جانا پسند نہیں کرتا، فون سے عیادت کر لے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ گھر جا کے عیادت کرنا یہ بہت زیادہ ثواب ہے، اور خود اس کو بھی بڑا سکون ملتا ہے جس کی عیادت کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا جان ایمان، نقصان بھی ہے، فائدے بھی۔ کیلکولیٹر آ گیا، دیکھیں موبائل میں آ گیا ساری چیزیں۔ پہلے بڑے بڑے حساب و کتاب جو ہے لوگ فوراً انگلیوں پہ کر لیا کرتے تھے، لیکن آج مختصر سا بھی حساب کرنے کے لیے انسان فوراً اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کتنے روپے ہوئے، کتنا دینا ہے، کتنا لینا ہے۔ یہ ہے عزیزان ایمان۔ تو لہذا جدید ٹیکنالوجی کے جو کہتے ہیں کہ فائدے بہت ہیں، اگر ہم دیکھیں فائدے تو ہیں، میں انکار نہیں کرتا، منکر نہیں ہوں، لیکن ہاں اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ لہذا عزیزان ایمان، اسی لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا کہ اسلام میں جو حجاب کی عظمت ہے، امریکہ نے ایک بار یہ کہا تھا اسلام عورتوں کو بہت ہی قید میں رکھتا ہے، آزاد نہیں چھوڑتا ہے، عورتیں مقید ہے اسلام میں۔ عزیزان ایمان، یاد رکھیے گا جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ ہمیشہ پردے میں ہوتی ہے۔
ہمیشہ پردے میں ہوتی ہے. آپ لوہے کو اٹھائیے دیکھیے، آپ کبھی اس کو الماری میں رکھتے ہیں، لاکر میں رکھتے ہیں؟ نہیں. لیکن سونا ہو، چاندی ہو تو انسان اس کی حفاظت کرتا ہے. یاد رکھیے گا، دنیا نے عورت کو کم قیمت کا سمجھا ہے، اس لیے بے آبرو چھوڑ دیا ہے، بغیر پردے کے چھوڑ دیا. اسلام نے عورت کو ایک سرمایہ سمجھا ہے، اس لیے پردے میں رکھا ہے. عزیزان ایمان، پردے کی عظمت ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں زیادہ معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ وارث حسین بھی پردے غیب میں ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اس لیے کہ ہمارا وارث جو سب سے قیمتی ہے وہ پردہ غیب میں ہے. لہذا حجاب، پردہ جو ہے وہ اسلام میں عورت کے لیے زینت قرار دیا گیا کہ یہ عورت کے لیے زینت ہے، نہ کہ مقید ہو جاتی ہے، قید ہو جاتی ہے عورتیں. نہیں عزیزان ایمان، یہ زینت ہے حجاب اور پردہ. اگر یہی سمجھ میں آ جائے، چونکہ جب دیکھیں ہم مخالفت کرتے ہیں تو ہر اچھائی کو فراموش کر دیتے ہیں. یہ دنیا کا مزاج ہے، یہ لوگوں کا مزاج ہے کہ مخالفت شدت کے ساتھ ہوتی ہے تو اچھائیوں کو بھلا دیتے ہیں، صرف برائی برائی ہے. عزیزان ایمان، تو لہذا عورتوں کو اسلام نے سب سے زیادہ عظمت بخشی ہے. اس زمانے میں آپ ذرا غور کیجئے کہ جب خاتون بیٹی کے پیدا ہونے پر سر جھک جایا کرتے تھے عربوں کے، اور یہ کہتے تھے کہ اب ہم اگر بیٹی ہوگی، بڑی ہوگی، شادی کریں گے، کسی قبیلے میں اس کو دیں گے، اس قبیلے کے سامنے ہمارا سر جھک جائے گا. اس لیے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے. لیکن ایسے سماج اور معاشرے میں فاطمہ جیسی بیٹی کی تربیت کر کے اور احترام میں نبوت کھڑی ہو کر یہ بتا رہی بیٹی کی عظمت کو سمجھو. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. عزیزان ایمان، کیا عظمت ہے یہ پیغمبر اسلام نے بتایا. یہ جو نعرے نکلے ہیں یہ آج کے نعرے ہیں، 1400 سال پہلے کے جو نعرے ہیں. عزیزان ایمان، کہ بیٹی جو ہے وہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ذلت کا سبب نہیں ہے، بیٹیاں عزت کا سبب ہوا کرتی ہیں. اور روایت بھی کہتی ہے کہ زینت ہوتی ہے جنازے کی، لاکھ آپ کے بیٹے ہوں لیکن عزیزان ایمان زینت نہیں کہلائیں گے جنازے کی. لیکن اگر بیٹی ایک بھی گھر میں ہو تو وہ زینت کہلاتی ہے باپ کے جنازے کی. عزیزان ایمان، تو لہذا اسلام نے ہمیشہ عورتوں کی قدردانی کیا. عزیزان ایمان، لہذا ایسی آیت کا اسی عنوان سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے دوستان محترم، اور انشاءاللہ امید ہے جس سلیقے مندی سے آپ سن رہے ہیں آخر تک آپ سنتے رہیں گے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. یا اللہم صلی علی محمد. پروردگار عالم دیکھیں کئی عورتیں ہیں جن کو قرآن مجید نے جن کا ذکر کیا، خواتین ہیں اور باعزت خواتین ہیں. عزیزان ایمان، لوگ کہتے ہیں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم کیسے رہیں، کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بے پردگی سے، ان تمام چیزوں سے. سب سے زیادہ کفریہ ماحول اگر کہیں کا رہا ہے تو آپ ذرا سوچئے فرعون کے محل سے زیادہ کفر کا ماحول کہاں رہ سکتا ہے. اہل علم موجود ہے، قرآن پڑھنے والے موجود ہیں. اس ماحول میں جناب آسیہ رہ رہی ہیں اور اپنے ایمان کو بچائے ہوئے ہیں. آپ ذرا سوچئے کیسا ماحول، جو خدا کہہ رہا اپنے آپ کو. عزیزان ایمان، یہ الگ بات ہے عزیزان ایمان کہ خدا کی رحیمیت ہے، رحمانیت ہے، کبھی خدا نے اس کے رزق کو بند نہیں کیا، یہی خدا کی رحمانیت ہے. یاد رکھیے گا یہ اللہ رحمان ہے، یعنی رحمان الدنیا، دنیا میں سب پہ رحم کرتا ہے. رحیم ہے، رحیم الآخرہ، آخرت میں صرف مومنین پر رحم کرے گا اگر انسان خدا کی انہی صفات کو سمجھ جائے. کسی نے آ کے چھٹے امام مصطفی ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا جناب لقمان نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں مکمل ایک سورہ جناب لقمان کے نام سے، اتنی عظمت کیسے بخشی؟ امام نے فرمایا کہ شاید ان کے 2 فقروں کی وجہ سے. عزیزان ایمان، اپنے ایمان کو تازہ کر لیجئے ان فقروں کو سن کر. کہا شاید ان کے 2 فقروں کی وجہ سے،
کہا مولا وہ 2 فقرے کیا ہیں؟ کہا جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، کہا کہ اے میرے لال، ابتدائے دنیا سے آدم سے لے کے خاتم تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں اور اچھے انسان اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اگر تم اتنی نیکیاں کر لو تب بھی اس خوف میں زندگی بسر کرو کہ اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ آدم سے لے کے خاتم تک جتنے لوگوں نے جتنی نیکیاں کی ہیں، اب اس میں جن بھی ہیں، ملک بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جتنے لوگ ہیں جتنی نیکی کی، اگر تم نے اتنی بھی نیکی کر لی تب بھی تمہارے دل میں اتنا خوف ہونا چاہیے خدا مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ دوسرا فقرہ کہا ہے میرے لال، آدم سے لے کر خاتم تک جتنے برے لوگوں نے جتنی برائیاں کی ہیں، اگر تم اتنی بھی کر لو لیکن پھر بھی تمہارے دل میں امید ہونا چاہیے کہ خدا تمہیں بخش دے گا۔ عزیزان ایمان، کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ جہاں خوف الہی بھی ہے اور امید رحمت الہی بھی ہے، کہ انسان اللہ سے کبھی اپنی امید کو نہ توڑے۔ اگر آدم سے لے کے خاتم تک تمام بروں کی برائیاں ہمارے دامن میں ہو تب بھی انسان اللہ سے امید لگائے رکھے کہ خدا میرے گناہوں کو بخش دے گا، اور آدم سے لے کے خاتم تک آنے والے لوگوں کی نیکیاں انجام دے دے، لیکن اس کے دل میں غرور پیدا نہ ہو کہ ہم نے بہت نیکیاں کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ جہنم میں ڈال دے۔ یہ ہے اسلام دوستان محترم، یہ ہے فرش اعلیٰ کا پیغام، اور یہ ہے مکتب اہل بیت کا پیغام کہ جو سمجھ جائیں تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے، ہماری زندگی بہترین ہو سکتی ہے اگر انہی نیکیوں میں ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ ہر انسان سے گناہ ہوتا، ہر انسان سے معصیت ہوتی ہے، لیکن باب توبہ تو کھلا ہوا ہے، باب استغفار تو کھلا ہوا ہے۔ نا امید کبھی خدا کی ذات سے نہ ہو۔ الیاس کفر کہا گیا، نا امیدی کفر ہے، کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ دیدہ نہیں، امید کا چراغ جلائے رہنا۔ آپ دیکھیں کربلا مرکز امید انسانیت کا نام ہے، کربلا مرکز امید انسانیت کا نام ہے۔ کہا کوئی کردار بتائیے، کہا ایک کردار سب سے اہم جناب حر کا دیکھیے۔ غلام کہہ رہا، بیٹا کہہ رہا کیسے جائیں گے، کیا ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ حر نے کہا تم حسین کو جانتے نہیں، وہ کریم ابن کریم ہے۔ اگر ہم شرمندہ ہو کر، پشیمان ہو کر ان کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ ہمارے گناہ کو بخش دیں گے۔ یہ ہے زیدان ایمان، امید، امید کا دامن کبھی نہ ٹوٹے۔ لہذا دوستان محترم، یہ مرکز امید انسانیت کا نام کربلا ہے، جہاں سے انسان کی امید زندہ ہوتی ہے۔ تو لہذا زیدان ایمان، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب آسیہ دیکھیں، خاتون ہے جنہوں نے جناب موسیٰ کی حفاظت بھی کی ہے۔ میں نے شاید کسی مجلس میں عرض کیا تھا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا دوستان محترم، کہ دیکھیں اللہ ہر انسان کو سب کچھ عطا نہیں کرتا ہے۔ چاہے جمعے کے خطبے میں، کہاں مومن بھائی کو یاد ہوگا، مومن بھائی تھے جہاں بھی پڑھا تھا، یہ مجھے یاد ہے، خطبے اللہ نے ہر انسان، کسی انسان کو اللہ نے کامل نہیں بنایا ہے، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی کمی دی ہے۔ اگر انسان کو کامل بنا دیتا نا تو یہ انسان خدا بن بیٹھتا۔ کسی کو دولت دیا ہے تو کسی کو دولت نہیں دی ہے، کسی کو دولت دی ہے تو اس کو صحت نہیں دی ہے، اگر کسی کو صحت دی ہے تو اس کے پاس دولت نہیں ہے۔ فرعون نے 400 سال زندگی بسر کی دنیا میں، دولت ہے، ثروت ہے، محل ہے، سپاہی ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے اولاد نہیں دی، یعنی کمی رکھنے کے باوجود خدا بن گیا۔ آپ ذرا سوچیے اگر اس کو مکمل جہان دے دیتا، ہر خوشی دے دیتا، تو یہ کیا بن بیٹھتا خدا کے مقابل۔ تو لہذا اللہ نے کبھی کسی کو 400 سال عمر پانے والا، دولت، ثروت، سب کچھ ہے فرعون کے پاس، لیکن اولاد نہیں ہے۔ تو لہذا اسی لیے شہزادی نے بھی فرمایا کہ اگر 3 چیزیں نہ ہوتی تو دنیا کبھی خدا کا سجدہ نہ کرتی، فقر، بیماری، موت۔ یہ آپ آسانی سے سن لیجئے گا، بستر استراحت پہ سوچئے گا، واقعاً اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوتی تو انسان کبھی سجدہ نہ کرتا۔ فقر، بیماری، موت۔ فقیر ہوا تو اللہ کو یاد کیا، صحت نے ساتھ دیا، چھوڑ دیا، اللہ کو یاد کیا، قریب موت پہنچا تو اللہ اللہ کرنے لگا۔
اسی لیے کہا اللہ نے اگر کسی کو کامل بنا دیتا تو دنیا خدا بن بیٹھتی. تو جناب آسیہ نے کفر کے ماحول میں اپنے ایمان کو بچایا ہے. ہم زمانے کو اپنے ملک کا رونا نہ روئیں کہ ہم ایسے ملک میں رہتے جہاں حکومت کفر کی ہے. فرعون کے محل اور دربار سے بھی بڑا کفریہ ماحول کہیں ہو سکتا ہے. جناب آسیہ نے وہاں اپنے ایمان کو بھی بچایا اور ایک نبی حضرت موسیٰ کو بھی بچایا. جناب موسیٰ کی ماں نے دریا میں ڈال دیا تھا. خدا پر توکل کر کے, خدا پہ بھروسہ کر کے ہزاروں بچے قتل ہو چکے تھے, فرعون کے ہاتھوں. چونکہ فرعون کو یہ خبر دی گئی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا, تیری خدائی کو تباہ کر دے گا. اس نے ہزاروں بچے قتل کر دیے. مشیت نے آواز دیا کہ فرعون تو اپنا اختیار دکھا, ہم اپنا اختیار دکھاتے ہیں, تیرے محل میں موسیٰ کو پالیں گے. عزیزان ایمان, تیرے محل میں موسیٰ کو پالیں گے اور تجھے احساس بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہمیشہ خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھ. جناب موسیٰ کی ماں نے دریا میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد جو ہے جناب موسیٰ کی بہن ام کلثوم جو ہیں وہ دیکھتی بھی رہیں, بھائی کی محبت میں چلتی بھی رہیں کہاں کہاں جا رہا ہے. ادھر فرعون اور آسیہ تفریح کے لیے نکلے. دیکھا ایک تابوت ہے جو چلا آ رہا ہے. دیکھیں عزیزان ایمان, ایک پیغام بڑا خوبصورت ہے عزاداری کے حوالے سے. علم تعزیہ تابوت ہم اٹھاتے ہیں نا, اس کے حوالے سے ایک لطیف نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی تابوت دیکھا اور کنارے آ رہا ہے, کنارے آ گیا, فرعون پریشان ہو گیا. آسیہ بھی دیکھ رہی ہیں کیا ہے. فرعون نے سوچا کہ میں بڑھ کے تابوت کو اٹھا لوں. جیسے ہی داخل ہوا پانی میں, تابوت پیچھے چلا گیا, پیچھے ہٹتا چلا گیا. یہ داخل ہوتا چلا جا رہا, تابوت پیچھے ہٹتا چلا جا رہا. پھر یہ باہر آ گیا, تابوت پھر کنارے آ گیا. آسیہ نے کہا دوبارہ کوشش کر لو. فرعون نے پھر کوشش کی, گیا, سوچا اٹھا لے, پھر تابوت پیچھے ہوتا چلا گیا. 3 مرتبہ اس نے تابوت کو اٹھانا چاہا. فرعون نے, تابوت پیچھے ہو گیا. اس کے بعد آسیہ نے کہا فرعون اب تو ہٹ جا, میں آگے بڑھتی ہوں. آسیہ کون ہے؟ مومنہ. آگے بڑھی, تابوت کو اٹھایا, کھولا, خوبصورت بچہ. عزیزان ایمان, یہاں پر ایک نقطہ بڑا لطیف ہے, یاد رکھیے گا. تابوت اٹھانا کافروں کی قسمت میں نہیں ہے, مومنوں کی قسمت میں ہوا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. تابوت جو ہے وہ مومنوں کی قسمت میں. اس نے کوشش کیا. تابوت سکینہ قرآن کہہ رہا لفظ ہے. یہ لفظ قرآن میں موجود ہے, میرا اپنا لفظ نہیں ہے یا تاریخی لفظ نہیں ہے, قرآنی لفظ ہے. تابوت سکینہ اٹھانا چاہا لیکن نہ اٹھا سکا. ایسے ماحول میں جناب آسیہ نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے. ایسے ماحول میں فرعون کے دربار میں نبوت کی حفاظت بھی اس نے چاہا قتل کر دیں. اور جیسے ہی واقعاً جیسے ہی آغوش میں لیا, فوراً پہلا خیال اس کا فرعون کے ذہن میں آنے والا یہی ہے کہ کہیں یہی وہ بچہ تو نہیں جو میری حکومت کو, میری خدائی کو ختم کرے گا. تو ایک مرتبہ آسیہ نے کہا نہ جانے کہاں سے یہ بچہ آ رہا, تابوت آ رہا ہے, تم پریشان ہو اپنی خدائی کو لے کر, اپنی حکومت کو لے کر. ذرا یہ سوچو اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی, کتنا اچھا ہوگا کہ ہم اس اولاد کو پال دیں. اب سمجھ میں آیا, تو اپنا اختیار دکھا, ہم اپنا اختیار دکھاتے ہیں. یہ اللہ کا انتظام ہے دوستان محترم. اگر ہم اللہ کے نظام کو سمجھ جائیں تو کوئی ایسی پیشانی نہیں ہے جو خدا کی بارگاہ میں نہ جھکے, جو اللہ کا سجدہ نہ کرے. یہ تو ہمارے ایمان کی کمی ہے, ہم اس کے نظام کو نہیں سمجھ پاتے, ہم اس کے انتظام کو نہیں سمجھ پاتے, ہم اس کی مشیت کو نہیں سمجھ پاتے, ہم اس کے ارادے کو نہیں سمجھ پاتے. جتنا اس کے رحم و کرم کو بندہ محسوس کرتا چلا جائے گا, وہ اتنا ہی خدا کی بارگاہ میں جھکتا چلا جائے گا. اور جتنا عزیزان ایمان, یہ بھی ایک نعمت ہے کہ انسان خدا کو یاد کرے. تو لہٰذا ایک خاتون جناب آسیہ ہیں, جناب مریم ہیں, جناب حاجرہ ہیں. ہر خاتون کا اگر میں ذکر کروں گا عزیزان ایمان وقت بہت زیادہ ہوگا. جناب مریم کی اللہ ذکر کس طرح کر رہا ہے, جس آیت کو میں نے انتخاب کیا, یا مریم ان اللہ اصطفاک. عظمت دیکھیے جناب مریم کی.
اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا. اصطفیٰ یعنی چن لیا, اسی سے لفظ مصطفیٰ بنا یعنی چنا ہوا, منتخب شدہ. یہ مصطفیٰ کے معنی ہے. جسے اللہ چن لے وہ مصطفیٰ ہے, جسے اللہ چن لے اسے مجتبیٰ کہتے ہیں. مصطفیٰ اور مجتبیٰ تقریباً ایک معنی میں ہے. اصطفیٰ یا مریم ان اللہ اصطفیٰ, اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا. وطہرک, آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا. پھر اس کے بعد اسی لفظ کا اللہ نے کہا واصطفاک, پھر کہا تمہیں چن لیا. علی نساء العالمین, تمام عورتوں میں. اس میں آپ ایک آیت پہ غور کریے, اللہ نے 2 مرتبہ کہا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک. 2 مرتبہ واصطفاک واصطفاک کہا, چن لیا, تمہیں چن لیا. جب تفسیر دیکھی تو سمجھ میں آیا عزیزان ایمان, کہا 2 مرتبہ اصطفاء کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ اس لیے کہ مریم خود معصومہ ہے, معصوم نبی کی آغوش میں پلی ہے, اور ایک معصوم نبی کی ماں ہے حضرت عیسیٰ کی. اس لیے اللہ نے ان کی عظمت کو اتنا بلند کر دیا, 2 مرتبہ کا چن لیا, چن لیا. عزیزان ایمان, کہ جو خود معصومہ ہو, ایک نبی کی آغوش میں پلی ہو, ایک معصوم کی ماں ہو, اس کی عظمت اتنی ہو جائے تو اس فاطمہ کی عظمت کتنی ہو جو خود معصومہ ہو, فخر انبیاء کی آغوش میں پلی ہو, ایک نہیں 9 معصوموں کی ماں ہو, اور امام سلام کہیں تو اس شہزادی کی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ عزیزان ایمان, قرآن سے بھی اگر عظمت زہرا کو ہم معلوم کریں تو قرآن ایسے بیان کرتا. قرآن نے کہیں بھی ان کے نام نہیں لیا, جیسے جناب مریم کا نام لیا ویسے جناب زہرا کا نام لے لیتا, جیسے موسیٰ کا نام لیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ آج مسلمانوں میں سارے اختلاف ختم ہو جاتے اگر مولا علی کا نام آ جاتا, امام حسن کا نام آ جاتا, امام حسین کا نام آ جاتا. اگر نام خدا لے لیتے تو دنیا کچھ کہہ نہ سکتی, قبول کر لیتی. اللہ نے نام کیوں نہیں لیا؟ یاد رکھیے گا عزیزان ایمان, مشیت جو ہے, قدرت جو ہے, حال کے آئینے میں مستقبل کے مسلمانوں کا چہرہ دیکھ رہی ہے. آج دیکھیے اگر نام لے لیتی تو آج ایک علی مولا کے القاب چرائے گئے کہ نہیں چرائے گئے؟ جو دنیا خلفاء کو القاب دیتی ہے وہ تمام القاب فاروق وغیرہ یہ سب مولا کے لقب ہیں, یہ چرائے ہوئے لقب ہیں. یہ الگ بات ہے کہ علی کی ذات پہ اثر نہیں پڑا ہے. دیکھیں ایک انسان کے پاس جو ہے 10 روپے ہو اور وہی 10 روپے اس کی جیب سے گم ہو جائے, اس فقیر کو کتنی تکلیف ہوگی کہ 10 روپے تو وہ بھی گم ہو گئے. کسی کے پاس 1000 روپے ہو, 10 روپے کھو جائے, اسے تکلیف نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس کے پاس ہزاروں موجود ہیں. دنیا فضیلتوں کے فقیروں کا نام ہے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. علی فضیلتوں کے شہنشاہ کا نام, لوگ چراتے گئے. علی کی ذات پہ فرق پڑنے والا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. علی کی ذات پہ فرق پڑنے والا نہیں ہے عزیزان ایمان. تو یہ مولا کائنات. تو لہذا عزیزان ایمان, اسلام نے جو ہے عورتوں کو بہت زیادہ عزت بخشی ہے, قدرت بخشی ہے, طاقت بخشی ہے. شہزادی فاطمہ زہرا کا آپ دیکھیے کس طریقے سے ان کی عزتوں کو, ان کی توقیر کو بیان کیا. تو عرض کیا کر رہا تھا, اللہ نے نام کیوں نہیں لیا؟ اگر اللہ نام لے لیتا تو نہ جانے کتنے علی پیدا ہو جاتے. یہ میرے جملے نہیں ہے دیدار ایمان, مرحوم طاہر جرملی صاحب کہا کرتے تھے نہ جانے کتنے علی بن جاتے, نہ جانے کتنے حسن بن جاتے, نہ جانے کتنے حسین بن جاتے, نہ جانے کتنی فاطمہ بن جاتی. جب سر جگہوں پہ ثابت ہے کہ نبی کی ایک لوتی بیٹی ہے, اس کے باوجود بھی بیٹیاں آ گئی تو نہ جانے کتنی بیٹیاں بن جاتی. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نام کا ذکر نہیں کریں گے, ہم کردار کا ذکر کریں گے. نام تو رکھ سکتے ہو, کردار کہاں سے لاؤ گے؟ ایک سلام یا علی, یا علی, یا علی, اللہم صلی اللہ. نام تو رکھ سکتے لیکن وہ کردار کہاں سے لاؤ گے؟ علی جیسا, حسن جیسا, حسین جیسا, زہرا جیسا. یہ کردار بھی تو لانے کی ضرورت ہے. کون کردار ایسا لے کر آئے گا؟ لہذا عزیزان ایمان, خواتین کی عظمت اور ان کا وقار بہت ہے اسلام میں.
بس یہ عزیزان ایمان جو اسلام کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال دے، پردہ ہے، حجاب ہے، عزیزان ایمان اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو، سب کو، ایسا نہیں ہے سب الحمدللہ پردہ کرتے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو فکریں اس طرح کے بہکاوے میں آ جائے۔ آج جیسے پوری دنیا میں ہے، کچھ لوگ یہ مدعا کچھ شہروں میں ایران کے چل رہا تھا، اس کو بتا دیا ترکی پہنچ گیا، یہ آگ یہاں تک پہنچ گئی، یہ آگ یہاں تک پہنچ گئی۔ چونکہ آج سب سے بڑا اسلام کا دشمن یہ ممالک نہیں ہے، ان کی جو میڈیا یہ اسلام کی سب سے بڑی دشمن، ان تصویروں کو پیش کرتی ہے عزیزان ایمان۔ جو چند مخالفت کرنے والی ہے ان کی تصویروں کو کتنا پیش کیا گیا، لیکن جو موافقت میں حجاب پہن کر قم کی سرزمین پر نظر آئی ان کی تصویر کو نہیں پیش کیا گیا۔ یہیں سے ان کی منافقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو لہذا عزیزان ایمان خاتون وہی ہے عزیزان، یہ بھی ہے کہا گیا کہ ایک واقعہ میں سنا دوں، شاید آپ نے سنا بھی ہوگا، میں نے کافی عرصے شاید پڑھا بھی نہیں ہے، سنا ہوگا شاید، مجھے یقین ہے شاید اسی مجلس میں نے سنایا ہوگا، لیکن یہاں پہ نہیں، بانی مجلس کے گھر پہ جو مجلس پڑھی تھی اس میں شاید میں نے عرض کیا ہوگا۔ ہارون رشید کے زمانے میں اس کا ایک درباری تھا، وزیر کہا جاتا ہے، وہ شکار پر گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے مر محمد اس کا وزیر شکار پر گیا، شکار پہ گیا، شکار کرتے کرتے تھک گیا۔ میں وہ والی کہانی نہیں سناتا ہوں، راستہ بھول گیا، بھٹک گیا، وہ بہت آپ سن چکے ہیں۔ پیاس اس کو بہت شدید لگی۔ دیکھیں اسلام کی فکر کیا، اگر انسان ایک خاتون اسلامی فکر میں ڈھل جائے تو کیسی فکر ہوگی کہ واقعہ اس کا اس نتیجہ سنیے گا، نتیجہ بڑا خوبصورت ہے واقعے کا۔ پیاس لگی، پیاس لگنے کے بعد جیسے ہی پیاس کا احساس ہوا، ادھر ادھر پانی اس کے پاس تھا نہیں، تلاش کرنے لگا۔ ایک جھونپڑے کے پاس سے گھر کے پاس قریب پہنچا، دیکھا کہ اس میں ایک خوبصورت خاتون ہے، بہت ہی حسین و جمیل، یعنی اس نے، اس کے وزیر نے ایسی خوبصورتی، ایسا حسن، ایسا جمال اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ خیر یہ قریب گیا اور جانے کے بعد کہا کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ وہ جنگل میں رہتے تو اس کا شوہر بڑی محنت سے کہیں سے پانی لاتا تھا، کچھ دنوں کے لیے انتظام کر لیتا تھا وہ۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا تھوڑا ہی سا پانی ہے، اگر پلا دیا تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ پیاسا تھا، اسلام میں پانی پلانے کی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہی وجہ جناب جبرائیل سے جب پوچھا گیا اگر آپ انسان بن کر دنیا میں زندگی بسر کرتے تو کیا کام کرتے، بہت سی چیزیں بتائی۔ میں نماز جماعت میں شرکت کرتا، میں عیادت کے لیے جاتا، میں تشییع جنازہ کے لیے جاتا۔ اس میں ایک وجہ بتائی، اگر میں انسان بن کر دنیا میں رہتا تو میں پیاسوں کو پانی پلاتا۔ پانی پلانا بہت زیادہ عظمت ہے، بہت فضیلت ہے عزیزان ایمان۔ اور اماموں کی وصیت بھی ہے کہ اگر ہماری شہادت کے بعد، پانچویں امام کی کسی امام کی وصیت بھی ہے کہ میرے شہادت کے بعد خانہ کعبہ کے قریب تم سبیل لگانا، اپنے بیٹے سے وصیت کیا تھا پانی کی، تو پانی پلانا بہت فضیلت ہے۔ اس نے وہ پانی اس وزیر کو دے دیا، توجہ سے سن لیجیے عزیزان ایمان، پانی دے دیا۔ اس کا شوہر نہایت ہی بد اخلاق، بہت ہی بد اخلاق عزیزان ایمان۔ بد اخلاقی بری چیز ہے، زوجہ کے ساتھ بد اخلاقی کرنا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے صاحب یہ تو بالکل غلامی کر رہے ہیں، یہ تو غلامی ہوئی، یہ تو شوہر والا نہیں ہوا۔ یاد رکھے گا عزیزان ایمان، اسے نہیں کہتے ہیں۔ اور بد اخلاقی بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، کیا کرے وہ بھائی، غلامی کو نہ چھوڑ کے وہ کرے کیا زوجہ کے ساتھ؟ زوجہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ہے کہ آپ اس کو دبا کر کہ نہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے کیسے خدمت کی جاتی ہے شوہر کی، کیسے رہے بغیر اس کے حکم کے کہیں نہ جائے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور بھی چیزیں کیسے خدمت کرنی چاہیے۔ ہماری نظر ایک چیز پر ہے، شہزادی فاطمہ زہرا کی سیرت پر، لیکن ہم جب شوہر کی حیثیت سے گھر میں ہوتے ہیں تو علی کی سیرت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ مولا کی بھی سیرت تو دیکھیے، کیسے مدد کرتے تھے، کیسے کمک کرتے تھے۔ اپنے کام کی سیرت ہمیں یاد ہے، لیکن مولا کائنات کی سیرت ہمیں یاد نہیں۔ لہذا جان ایمان بد اخلاق، اسی لیے کہا گیا حدیث ہے جو خاتون اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کر لے اور اس کے ساتھ زندگی بسر کر دے، وہ خاتون جنتی خاتون ہے، وہ خاتون بہشتی خاتون ہے، بد اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ عزیزان ایمان، اس نے پانی تو دے دیا لیکن ڈر رہی تھی میرا شوہر بڑا بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، زبان کا برا ہے۔
घबरा रही थी, घबरा रहे, अचानक उसका शौहर आ गया, देखा वजीर के हाथ में पानी और पी रहा है, घूर कर देखता रहा वजीर को। जैसे ही वजीर वहीं खड़ा था, उसी के सामने बदअखलाकी से पेश आने लगा अपने ज़ौजा से। तुम्हें मालूम नहीं कितनी मेहनत से पानी लेके आता, तुम किसी को भी पिला देती हो, मुसाफिर को, प्यासे को, हम क्या पिएंगे अगर खत्म हो गया, अचानक प्यास लगी। सब कुछ सुनाकर गुस्से में चला गया। एक मरतबा वजीर ने कहा कि अगर आप नाराज ना हो तो मैं एक बात कहूँ, आप इतनी हसीन और जमील खूबसूरत, मैंने ऐसी खातून को नहीं देखा है, आपका शौहर इतना बदअखलाक, आप इसके साथ क्यों रहती है? उसने कहा कि आप इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इसे आजाद हो जाइए, मेरे साथ चलिए, मैं शहर का वजीर हूं, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं। अज़ीज़ान ईमान, उस खातून का जवाब, बा ईमान खातून, उसने पलट के कहा मैंने तुम्हें इंसान समझ के पानी पिलाया, तुम शैतान निकले। उसके बाद कहा सुनो, मैंने हदीस में पढ़ा है अल ईमान निस्फु सब्र व निस्फु शुक्र, आधा ईमान अल्लाह ने सब्र में रखा है, आधा ईमान अल्लाह ने शुक्र में रखा है। खुदा ने, मेरा शौहर मुझ पे जुल्म करता है, मैं सब्र करती हूँ, खुदा ने मुझे हुस्न दिया, मैं शुक्र करती हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले, मैं बा ईमान जिंदगी बसर करना चाहती। अल ईमान निस्वान, निस्फु सब्र व निस्फु शुक्र। ईमान दो हिस्सों में है, सब्र में है, शुक्र में है। शौहर बदअखलाकी करता है, सब्र करती हूँ, खुदा ने हुस्न दिया है, शुक्र करती हूँ। यही ज़िंदगी है, यही अज़ीज़ान ईमान हयात है। किस तरीके से हम ज़िंदगी को बसर करें, किस तरीके से हयात को बसर करें, इन हस्तियों ने हमें समझा दिया है, इन हस्तियों ने हमें बता दिया। लिहाजा अज़ीज़ान ईमान, सबसे अहम चीज़ आप देखें, शहज़ादी जिस बीबी का तस्करा होना, मसाइब जिसके होने, इन ख़वातीन को आप देखिए कैसे ज़िंदगी को बसर किया। अज़ीज़ान चादर में अज़ीज़ान ईमान पेवन तो मिलते हैं लेकिन धब्बा नहीं मिलता, ये इनकी अजमतों के लिए काफ़ी है। कैसी ज़िंदगी को बसर किया, कैसे अपनी हयात को बसर किया। खातून कैसी होनी चाहिए? शहज़ादी ने 18 साल की ज़िंदगी में हमेशा बरकत मांगा कीजिए। ये नहीं कि लंबी हयात हो, 75 साल, 80 साल, 90 साल, 90 साल, 80 साल, ये ज़िंदगी बाबरकत नहीं है। ज़िंदगी कम हो लेकिन अमल अच्छे हों, ज़िंदगी में काम अच्छे हों, वो ज़िंदगी बाबरकत ज़िंदगी कहलाती है, वो हयात अच्छी हयात कहलाती है। कि हम 30, 35, 40, 45 साल में इस दुनिया से चले जाएं, 50 साल में चले जाएं, लेकिन ऐसे काम करके जाएं, इतनी मजलिसें पढ़ के सुन के जाएं, पढ़ के जाएं, नमाज पढ़ के जाएं, इबादत करके जाएं, माँ बाप की खिदमत करके जाएं, समाज और मुआशरे में अच्छी ज़िंदगी बसर करके जाएं कि अपनी ज़िंदगी को बाबरकत बना ले, अपनी ज़िंदगी और हयात को अच्छा बना ले। तो ये ज़िंदगी बाबर, शहज़ादी का 18 बरस ज़िंदगी, लेकिन कभी आपको तारीख में मिलता कोई भूखा आया हो गया हो, प्यासा आया हो गया हो? अज़ीज़ान ईमान, कभी नहीं। इनकी ज़िंदगी में बरकत नज़र आती है। यही वजह है अज़ीज़ान ईमान। आखिरी बात और इबादत तमाम। पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में एक शख्स आया, और इस वाक़े को अज़ीज़ान ईमान शायद सुना भी हो। आया और आने के बाद भूखा था, प्यासा था, लिबास नहीं था, मकरूज़ था, सवारी नहीं थी, सारी परेशानियों को एक मरतबा रसूल की बारगाह में डाल दिया। हमारे पास कोई एक चीज़ मांगने आया, हम आमादा नहीं होते कि उसके मामले को हल कर दे। उसने सारी मुसीबतें गिना दी, मकरूज़ हूँ, बेसवारी हूँ, लिबास नहीं है, कारोबार नहीं है, कुछ दीजिए, भूखा हूँ, खिला दीजिए। असहाबे पैगम्बर से नबी ने पूछा कोई है जो इसको खिला दे, इसकी ज़रूरतों को पूरा कर दे? सब खामोश थे, कोई ना उठा। एक मरतबा सलमान से कहा, सलमान इसे उस दर पे लेकर जाओ जहाँ भूखों को खिलाया जाता है, जहाँ प्यासों को पिलाया जाता है, जहाँ ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरी किया जाता है। सलमान को ये नहीं बताया कि फ़ातिमा के दर पे ले जाओ, नबी ने सिर्फ सिफत को बता दिया, सलमान ने दर तक पहुँचा दिया। नबी को सिफत बयान किया, उन्होंने दर तक पहुँचा दिया। अज़ीज़ान ईमान पहुँचाया। पहुँचाने के बाद शहज़ादी ने कहा क्या हुआ, क्यों आए हो? कहा भूखा है, ज़रूरतमंद है, सब कुछ है।
शहजादी ने कहा हमारे पास तो कुछ भी नहीं, एक गुलूबंद, तारीख कहती है गुलूबंद हार था, शहजादी ने वो दिया, कहा कि ये ले जाओ बाजार में फरोख्त करो, मुझे उम्मीद है कीमत इतनी मिलेगी कि इसकी सारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। बाजार में जाने से पहले मस्जिद में वो आ गए और कहा कि ये या रसूल अल्लाह, ये बीबी ज़हरा ने ये दिया, गुलूबंद दिया है। अज़ीज़ान ईमान, पैगम्बर इस्लाम ने कहा गुलूबंद कोई ख़रीदना चाहता है? अम्मार यासिर खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मैं ख़रीदना चाहता हूँ। कहा कि इसकी ज़रूरत क्या है? कहा भूखा है, पेट भर खाना खिलाया, प्यासा है पानी पिलाया, लिबास दिया, सवारी दी, कर्ज को अदा किया, सारी चीज़ें अदा करने के बाद बड़े ही एहतराम से गुलूबंद को साफ करके एक बेहतरीन रूमाल पे रखा, अपने ग़ुलाम को करीब बुलाया, ग़ुलाम के हवाले किया, कहा इसे ले जाओ, अगर शहज़ादी ने कबूल कर लिया मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। जनाब अम्मार ने कहा मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। ग़ुलाम आया, आने के बाद दकुल बाब किया। अज़ीज़ान ईमान, शायद अंदर से आवाज़ आई, कहा कौन? कहा बीबी ये मैं लेकर आया, गुलूबंद है। और बड़े ही इज्जत व एहतराम के साथ ग़ुलाम ने किसी ज़रिए से दिया शहज़ादी को, और उसके बाद दरवाजे पे रोने लगा। एक मरतबा पूछा क्यों रो रहे हो? कहा इस गुलूबंद की बरकत को देख रहा हूँ, एक भूखे को खाना मिला, एक प्यासे को पानी मिला, एक बेलिबास को लिबास मिला, एक मकरूज का कर्ज अदा हुआ, एक बेसवारी को सवारी मिल गई, और एक गुलाम आज़ाद हो गया। शहजादी, जब आपके गुलूबंद की ये बरकत है तो आपके वजूद की बरकत कितनी होगी, आपकी मुकम्मल ज़िंदगी में कितनी बरकत होगी। अज़ीज़ान ईमान, अगर इंसान समझ ले तो अज़ीज़ान ईमान इंसान वाक़ईन इस दर का हो के रह जाएगा। इस दर के अभी हम सही मानों में नहीं हुए जब तक हम इताअत करने वाले नहीं बन सके, जब तक हम सही मानों में इनके चाहने वाले नहीं होंगे। इनके दर पे ज़बान से नहीं हुआ जाता है, इनके अमल के ज़रिए से इंसान होकर जाता है। जब तक अमल हमारा अच्छा नहीं होगा हम सही मानों में इनके चाहने वाले नहीं होंगे। खुदा की बारगाह में दुआ है खुदा हम सबको सही मानों में इनका चाहने वाला करार दे। बड़ी अज़ियतें, बड़ी तकलीफ़ें, बड़े मसाइब उठाए हैं अज़ीज़ान ईमान। आप देखिए 18 बरस की ज़िंदगी, 2 तारीख़ है अज़ीज़ान ईमान, एक 75 दिन, एक 95 दिन शहज़ादी बाद पैगम्बर ज़िंदा रही हैं। लेकिन दुनिया ने कितना सितम किया, दुनिया ने कितने दर्द दिए, दुनिया ने कितनी तकलीफ़ें दी। अल्लाह अकबर। अभी आप 28 सफ़र से गुज़रे हैं, आप देखिए 28 सफ़र वो तारीख़ है कि जो रसूल की वफ़ात की तारीख़ है, और उस कफन भी मैला नहीं हुआ कि उस दर को दुनिया जलाने के लिए आ गई जिस दर पे नबी सलाम करते थे, जिस दर पे रसूल सलाम करते थे, जिस दर पे मलाइका आते, जिस दर पर फरिश्ते आते जारू कशी के लिए, झूला झुलाने के लिए, चक्कियाँ चलाने के लिए। और ये यूं ही चीज़ नहीं है, बल्कि अज़ीज़ान ईमान सहाबी ने पैगंबर के कहा कि या रसूल अल्लाह मैं फ़ातिमा के घर से होके आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ चक्की चल रही है, झूला खुद झूलाया जा रहा है, कोई नज़र नहीं आ रहा। तब पैगंबर ने कहा था कि फ़ातिमा का घर फ़ातिमा का घर नहीं है, मलाइका का घर है ये। अल्लाह अकबर। जो मलाइका का घर हो उस घर को जला दिया जाए, उस दर को जला दिया जाए। अज़ादाराने मज़लूम करबला, क्या यही अजर रिसालत है? क्या दुनिया ने इसी तरीके से अजर अदा किया है? मालूम है अज़ादाराने मज़लूम करबला, यही वजह है इमाम हसन से जब पूछा गया मौला आपकी सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, तो इमाम ने किसी मुसीबत का जिक्र नहीं किया कि मेरी ये मुसीबत है, मेरे ये मसाइब है, मेरे ये दर्द है, मेरी ये तकलीफ़ है। इमाम ने बस एक मुसीबत का जिक्र किया कि मदीने की एक गली में हमारा घर था, उस घर में हमारी अम्मा थी, उस घर पर जालिमों ने आग और लकड़ियाँ लेकर आ गए, हमारे दर को जला दिया गया। और दर को इस तरह जलाया गया कि दरो दीवार के दरमियान में मेरी अम्मा पिस के रह गई। अज़ादाराने मज़लूम करबला, बतन में जनाब मोहसिन है, जैसे ही दरो दीवार के दरमियान में एक मरतबा गश खा के ज़मीन पे गिरी, गश से वो फाका हुआ यही का फिजा, अरे मेरा बच्चा मोहसिन शहीद हो गया। अज़ादाराने मज़लूम करबला, क्या खता थी हज़रत मोहसिन
मुश्किल की कि जिनका नाम पैगम्बर इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी में रख दिया था। यही वजह है दादारान मजलूम करबला शहजादी रोज़े क़यामत फरियाद करेंगी बेअय्यि ज़ंबिल क़ुतिलात, अरे किस गुनाह में मेरे बच्चे को मारा गया है, किस गुनाह की वजह से मेरे बच्चे को ज़िबह किया गया। दादारान मजलूम करबला फातिमा के साथ और फातिमा की औलाद के साथ दुनिया ने यही सलूक किया है। एक जिक्र ये हो गया, दूसरा जिक्र उस माँ का जिक्र जिसका 6 माह का बच्चा था। अदादारों, माँ की निगाहों के सामने अली असगर को कब्र से निकाल कर ज़िबा कर दिया गया। अरे यही वजह है ना, जनाब रबाब ने करबला में कसम खाई, कहा है मेरे वालियों वारिस मैं आपकी कब्र पे कसम खाती हूँ कि रबाब कभी साए में न बैठेगी। अदादारों, शहजादी रबाब ने यही किया भी, जब तक जिंदा रही कभी साए में न बैठी। अरे जब लुटा हुआ काफिला मदीने आया ना, दुआएं अबू हमजा सुमाली पढ़ते ना, अबू हमजा सुमाली चौथे इमाम के सहाबी है, वो कहते मुझे इमाम से मुलाकात के लिए इमाम के घर जाना हुआ। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ मैंने देखा एक बीबी पे चादर डाले हुए धूप में बैठी हुई है। मैंने इमाम से बात किया, थोड़ी देर बाद निकला, धूप दूसरी जगह पर थी। बीबी उठी फिर उस मकाम पे जाके बैठ गई। मैं करीब गया, मौला के मौला कोई आपकी कनीज है जिसे आपने सजा दी है। अरे इमाम का कलेजा फट गया, काबू हमजा सुमाली ये मेरी माँ रबाब है। अरे करबला में वादा किया है, अरे मौला रबाब कभी साए में न बैठेगी। अज़ादारान मज़लूम करबला शहजादी रबाब कभी साए में न बैठी। यही वजह है जब दिन गुजरते चले गए और शहजादी ज़ैनब को यह एहसास हुआ कहीं रबाब मर न जाए। एक दिन करीब आई और आके कहती मेरे लाल सज्जाद जाओ अपनी माँ से कहो अब साए में आ जाए। कब तक इस धूप में बैठेंगी, ज़ेरे समा बैठेंगी। मालूम है अज़ादारान मज़लूम करबला कहा मेरे लाल देखो मैं जानती हूँ रबाब को, रबाब ऐसे ना आएगी, बतौर इमाम हुक्म दो अपनी माँ को। करीब गए और जाने के बाद कहते अम्मा साए में चलिए। कहा नहीं मेरे लाल सज्जाद मुझे साए में नहीं जाना है। कहा नहीं अम्मा मैं हुक्म देती हूँ। जैसे ही का हुक्म देता हूँ, एक मर्तबा रबाब ने सर को उठाया, बेटे ने माँ का चेहरा देखा, देख के कहा अम्मा मैं बहैसियत इमाम हुक्म देता हूँ। अरे जैसे ही ये लफ्ज सुना, एक मर्तबा रबाब ने आसमान की जानिब देखा, कहा खुदाया एक इमाम को वादा करके आई हूँ, इमाम हुक्म दे रहा है रबाब के वादे की लाज रखना। अरे त्योरा के जमीन पे गिरी। ज़ैनब ने कहा मेरे लाल जरा देखो, जैसे ही नफ्स पे हाथ रखा इमाम सज्जाद ने कहा ऐ पुपी अम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारान मज़लूम करबला का अम्मा ने साथ छोड़ दिया है पुपी अम्मा। किस तरीके से सैयद सज्जाद ने गुस्ल कफन किया होगा जरा तसव्वुर कीजिए और रोइएगा। एक और बीबी का जिक्र करना है अज़ादारो, वो बीबी जिसे सानिए ज़ैनब कहा जाता है, जिसे मासूम कुम के नाम से जाना जाता है। ये भी बड़ी मजलूमा बीबी है, अपने भाई से बड़ी मोहब्बत करती है। अज़ादारो यही वजह है ना, मोहब्बत की वजह से इन्होंने मदीने से सफ़र किया या यहाँ आने के लिए मशहद के लिए, लेकिन नहीं मालूम है कि इमाम को जहर दे दिया गया, इमाम की शहादत हो गई। खबर कहाँ मिली? कुम से पहले चाहने वाले सियाह लिबास में आए हैं, पुरसा देने के लिए आए हैं। मैं कहूँगी शहजादी अरे आपका भाई शहीद हुआ, कम से कम लोग सियाह लिबास में तो आए हैं। अरे जरा करबला आइए, शाम गरीबा। अरे बजाय पुरसा देने के ज़ैनब के बाजुओं को बांधा जा रहा है, सकीना को तमाचे मारे जा रहे हैं। अज़ादारान मज़लूम करबला अहले कुम पहुँच गए। पहुँचने के बाद सियाह लिबास में है। एक मर्तबा शहजादी मासूमा फातिमा मासूमा ने कहा कनीज को हुक्म दिया, क्या हुआ काफिला क्यों ठहराया गया? कहा आपके
کے شیعہ چاہنے والے ہیں سیاہ لباس میں آئے. جیسے ہی سیاہ لباس سنا نا، چونکہ حسینی خاندان سے امام کی بیٹی سمجھ گئی کوئی مصیبت آئی ہے. کہا ذرا پوچھو کیوں آئے ہیں. ایک مرتبہ آ کے کہا بی بی آپ کے بھائی کی شہادت پر تعزیت دینے آئے ہیں. ارے جیسے ہی شہادت کا نام سنا ہے شہزادی زمین پہ گر پڑی. 17 دن زندہ رہی ہے، بھائی کی شہادت برداشت نہ کر سکی. اے شہزادی یقیناً بہن کا دل سینے میں ہے، کیسے برداشت کرتی. ارے ایک بہن کو ذرا کربلا آئی ہے، اللہ اللہ کیسا کلیجہ ہے. 70 قدموں کے فاصلہ زینب دیکھ رہی ہے، ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، زینب فریاد کر رہی ہے اے پسر سعد میرا حسین ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے. میرا ماں جایا 3 دن کا بھوکا و پیاسا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا ان گرتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ ان آنکھوں کو دیدار کربلا نصیب فرما. خدایا ایام عزا کے آخری ایام میں خدایا تمام عزاداروں سے ذکر کو قبول فرما. تمام ماتمیوں سے نوحہ خان، مرثیہ خان، ذکر کرنے والے بانیان کو، سامعین کو، خدا ان سب کو طول عمر میں صحت عنایت فرما. خدایا تیری بارگاہ میں دعا ہے ہمارے اعمال سے امام کو راضی فرما. بانی مجلس سے حزبنا کو قبول فرما. بانی مجلس کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما. خدایا مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آقا کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. ماتم حسین. حسین 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 یار آ کے مختل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ. آ کے مختل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ. دشمنوں میں گھر گیا ہے آپ کا پیارا حسین. دشمنوں میں گھر گیا ہے آپ کا پیارا حسین. جا بلب ہے کربلا میں بے کسو تنہا حسین. جا بلب ہے کربلا میں بے کسو تنہا حسین. تشن لب بیٹے کو سینے سے لگا لو فاطمہ. آ کے اولی صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ. آ کے مختل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ. دشمنوں میں گر گیا ہے آپ کا پیارا حسین. دشمنوں میں گر گیا ہے آپ کا پیارا حسین. جا بلب ہے کربلا میں بے کسو تنہا حسین. جا بلب ہے کربلا میں بے کسو تنہا حسین. تشن لب بیٹے کو سینے سے لگا لو فاطمہ.
آکے مقتل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ آکے مقتل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ اب نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ عباس جری اب نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ عباس جری خنجر ظلم و ستم ہے گردن سبط نبی خنجر ظلم و ستم ہے گردن سبط نبی عصر کا ہنگام ہے بالی پہ آؤ فاطمہ آکے مقتل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ آکے مقتل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ گرم ریتی پر تڑپتا ہے نبی کا لاڈلا گرم ریتی پر تڑپتا ہے نبی کا لاڈلا گونجتی ہے کربلا میں واہ حسینہ کی صدا گونجتی ہے کربلا میں واہ حسینہ کی صدا میری دام مقتل میں زینب ہے سنبھالو فاطمہ آکے مقتل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ آکے مقتل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ کیا مصیبت کی گھڑی ہے کیا قیامت کا سما کیا مصیبت کی گھڑی ہے کیا قیامت کا سما آئے ہے کرب و بلا میں سرور کون و مکان آئے ہے کرب و بلا میں سرور کون و مکان غم کی یہ روداد بابا کو سناؤ فاطمہ آکے مقتل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ آکے مقتل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ اللہ اللہ ابن حیدر بے خطا مارا گیا اللہ اللہ ابن حیدر بے خطا مارا گیا رہ گئی زینب تڑپ کر اور گلا کاٹا گیا رہ گئی زینب تڑپ کر اور گلا کاٹا گیا بھائی کا پرسا بہن کو دینے آؤ فاطمہ کے مقتل میں صفے ماتم بچھاؤ فاطمہ اے اصغر ناداں 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 دشمن کی نظر سے تمہیں اللہ بچائے پھر ماں سے ملائے ماں سے ملائے پھر ماں سے ملائے تکتی ہے تیری راہ تو ڈیوڑی پہ کھڑی ماں اے اصغر ناداں اے اصغر ناداں اے میرے پرارماں میری آنکھوں کے تارے اے راج دلارے اے راج دلارے اے راج دلارے میدان تو تم جاتے ہو اللہ نگہبان اے اصغر ناداں اے اصغر ناداں رکھا تھا تمہیں میں نے زمانے سے بچا کے سینے سے لگا کے سینے سے لگا کے سینے سے لگا کے
से बिछड़ते हो मेरी जान। ऐ असग़रे नादान, ऐ असग़रे नादान, ऐ राहते जानूरे नजर घर के उजाले, ऐ हसलियों वाले, ऐ हसलियों वाले, ऐ हसलियों वाले, मैदान से जल्द आइयो ये माँ तेरे कुर्बान। ऐ असग़रे नादान, ऐ असग़रे नादान। लीजिए सलाम शाह करबला, लीजिए सलाम शाह करबला, लीजिए सलाम जान फातिमा, लीजिए सलाम शाह करबला, लीजिए सलाम जान फातिमा। कर रहे हैं हम जिक्र करबला, कर रहे हैं हम जिक्र करबला, लीजिए सलाम बानिए अज़ाल, लीजिए सलाम ओली करबला, लीजिए सलाम जान फातिमा। मुस्तफ़ा का दी आपसे बचा, मुस्तफ़ा का दी आपसे बचा, लीजिए सलाम दी के खैर खा, लीजिए सलाम जाए करबला, लीजिए सलाम जाने फातिहा। अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम गरीबल गुरबा मिन ज़ुल्फ़ाई वल फ़ुक़रा, सुल्तान सनी अली इब्न मूसा रज़ा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या शरीकल कुरान अजरल्लाह ताला फरज अल्लाह ताला मखरज व ज़हूरा। चलिए